الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم وقال عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد وقال عليه الصلاة والسلام من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیزو بھائیو، محترم مبجل مہمانان کرام، اس وقت ہم لوگ افتتاح مسجد کے ایک عظیم الشان جلسے میں، اجلاس میں حاضری دیے ہیں، اور مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اور سب سے پہلا اللہ کا گھر وہ کعبہ ہے، اور اللہ کا گھر سب سے پہلی وہ سرزمین جو زمین سے نمایاں ہوئی، اور وہاں سے زمین دھیرے دھیرے پھیلتے دنیا بنی، اسی لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں کہ وہ زمین سے سب سے پہلے ابھری ہے، اور وہ زمین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ وہاں کعبے کی تعمیر کریں۔ کعبے کی تعمیر 48 مرتبہ ہوئی ہے، اور اس کی تعمیر کی تاریخ مستقل تاریخ ہے، تاریخ کعبہ، اور اس میں سب سے زیادہ نمایاں تعمیر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، جو آج بھی مقام ابراہیم آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ اور ہیلپر کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ معاون تھے، ساتھ میں رہے۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ ان دونوں کے لیے وقتاً فوقتاً توشہ پہنچانا۔ یہ دونوں تعمیر کر رہے ہیں،
اور حضرت حاجرہ یہ توشہ پہنچا رہی ہیں۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی تکمیل پر دعا مانگی۔ وہ دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں، جو دعائیں اللہ نے قبول فرمائی مکے کے حق میں، کعبے کے حق میں، باشندوں کے حق میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یا اللہ کعبہ تو بنا دیا، کعبہ بننے کے بعد پروردگار یہاں آئے گا کون؟ اللہ نے کہا ابراہیم تمہارا کام اذان دینا کیا ہے، اذان دو۔ ہم اس اذان کی آواز موجودین مرحومین، مرحوم دو طرح کے ہوتے ہیں، قبل الظہور بھی مرحوم ہے، بعد وجود بھی مرحوم ہے، آنے سے پہلے بھی وہ مرحوم یعنی قابل رحم ہے، عالم ارواح میں موجود ہیں، آنے کے بعد جب عالم برزخ جائیں گے تب بھی مرحوم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اذان دی۔ علماء نے اصول بنا دیا کہ مسجد بنانے کے بعد پہلا کام دعوت ہے۔ ماشاءاللہ اسی دعوت کا نتیجہ آپ سب یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ بھائی آئیے مسجد کی افتتاح ہے، آئیے مسجد کی افتتاح ہے، آئیے مسجد کی افتتاح ہے، اور ہم بھی اسی دعوت پر پہنچے۔ تو پہلا کام اذن فی الناس، تو وہ اذن فی الناس مسجد کی تعمیر کے بعد کا پہلا حکم۔ جب پہلا حکم ہو گیا پھر دوسرا حکم کیا ہے؟ اب دوسرا حکم آپ قبولیت کی دعا کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبولیت کی دعا مانگی، یا اللہ کعبے کی تعمیر تو ہو گئی لیکن مسجد تو میں نے بنا دی، مصلیوں کا انتظام کر، کعبے تو میں نے بنا دیا، طواف کرنے والوں کو یہاں پر لا، یا اللہ مدرسے کی تعمیر کر دی اور یہاں متعلمین کو بھیج، یا اللہ یہاں پر میں نے خانقاہ کا نظام بنا دیا، تمام مریدین کو آپ روانہ کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اذان کے ذریعے سے سب کو اذان دے رہے ہیں، اے متعلمین تم بھی آ جاؤ، اے مریدین تم بھی یہاں آؤ، اے مسلین تم بھی یہاں آؤ، اے طواف کرنے والے تم بھی یہاں آؤ۔ اسی لیے فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ علماء کہتے ہیں گھر کی صفائی کرو، یہ کام کائنات میں جو صرف ایک ہی جگہ ہوگا وہ کعبہ ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے۔ حضرت ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک میں وہ عمل انجام نہ دوں، وہ عبادت نہ کرو جو کائنات میں کوئی بھی وہ عبادت نہ کرتا ہو، تو اس وقت تک تم میرے لیے حرام ہو، تم میرے لیے جائز نہیں ہو۔ اس وقت کے علماء کرام سے پوچھا گیا جناب کیا حکم؟ سبوں نے فرمایا طلاق واقع ہو گئی، آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو گئی۔ اب جو ہی حرام ہو گئی، حرام ہو گئی، حرام ہو گئی، حرام ہو گئی، یہ فتویٰ عام ہونے لگا، اس وقت امام اعظم کے پاس بھی یہ معاملہ پہنچا۔ حضرت امام صاحب نے کہا، کیا کہا؟ جب تک میں وہ عبادت نہ کروں جو کائنات میں کوئی بھی نہ کرتا ہو، اس وقت تک تو میرے لیے ناجائز، تو میرے لیے حرام۔ حضرت نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا حل ہو گیا؟ کہا جی، میری بیوی مجھ پر حرام نہیں ہوئی؟ نہیں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کہا جائیے کعبہ، تمام لوگوں کو طواف سے روک دیجئے، آپ اکیلے طواف کیجئے۔ کعبہ تنے تنہا وہ جگہ ہے جہاں صرف طواف کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی بھی بیت اللہ کو، کسی بھی گھر کو طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت ہارون رشید گئے
طواف کو روکا اور اکیلے طواف کیے، اور طواف کرنے کے بعد ان کی بیوی ان کے لیے حلال ہو گئی۔ اور آج کل تو لوگ مختلف جگہوں پر طواف کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر طواف کرتے ہیں۔ طواف تو صرف کعبے کی جاتی ہے، دیگر تمام جگہوں کی نہیں، صرف کعبے کا طواف، کعبے کے علاوہ کسی کا طواف نہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کعبے کا طواف نہیں کرتا وہ در در کا طواف کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا سب سے پہلے اللہ کی دی ہوئی پونجی سے اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے جاؤ۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد۔ بھئی مسجد سے متعلق تمام باتیں ہمارے مفتی صاحب دیگر علماء کرام ماشاءاللہ بیان کر چکے ہیں۔ میں کچھ ان عنوان کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مسجد ہی سے متعلق ہے لیکن ہم سب غافل ہیں۔ ایک بڑا مجمع مالدار ہونے کے باوجود آج کس چیز میں مبتلا ہے؟ ارے بھئی آپ نے حج کیا؟ نہیں کیا۔ عمرے کو گئے؟ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ نہیں بچی کی شادی ہے۔ ٹھیک، بچی کی شادی ہو گئی، جی اب کیوں نہیں گئے؟ نہیں ایک پراپرٹی لیا ہوں اس کا قرض دینا ہے۔ ٹھیک، پراپرٹی لے لیے، اب کیوں نہیں بھی جا رہے ہو؟ نہیں گھر بنانا ہے۔ بڑے بڑے مالدار، اسی لیے کہا جاتا ہے مالدار بننا کمال نہیں ہے، مالدار بننا کمال نہیں، دلدار بننا چاہیے۔ مالدار تو فرعون بھی تھا، حامان بھی تھا، شداد بھی تھا، نمرود بھی تھا۔ اگر کوئی صرف مالدار بنا دلدار نہ بنا، یحشر، حدیث پاک میں ہے اس کا حشر ہوگا کس کے ساتھ؟ عتبہ شیبہ کے ساتھ، ابو جہل ابو لہب کے ساتھ، اور اس کا حشر ہوگا فرعون حامان نمرود کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کے مال نے، اس کے عہدے نے، اس کے مقام نے مسجد کو آنے سے روکا۔ حضرت شیخ نے بے نمازیوں کی فہرست میں یہ حدیث نقل فرمائی۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجد نہیں آتے، مسجد کا رخ نہیں کرتے، مال نے ان کو مسجد کو جانے سے روکا، عہدے نے روکا، مقام نے روکا، مرتبے نے روکا، کرسی نے روکا، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا ان کا جو لوگ مسجد کو نہیں آتے، محض اس بنیاد پر مجھے اپنی کرسی کی وجہ سے میں آ نہیں سکتا، ملازمت کی وجہ سے آ نہیں سکتا، عہدے کی وجہ سے آ نہیں سکتا، مال کی وجہ سے آ نہیں سکتا، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کا ذکر میں نے کیا۔ علماء آگے بڑھ کر کہتے ہیں وہ لوگ بھی جو کعبے کی زیارت کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہیں کیے، ایک بڑا مجمع من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے ان کو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج کو نہیں گئے۔ کیوں بھائی؟ 2.5 لاکھ روپے جب حج فرض تھا تم لوگوں کے پاس 2.5 لاکھ نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ پھر اس کے بعد 3 لاکھ ہوا، کیا تمہارے پاس 3 لاکھ نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ 1.5 لاکھ ہوا، تمہارے پاس 1.5 لاکھ نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ پیسے ہونے کے باوجود ہم حج کو نہیں گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حج کیے بغیر مر گیا مات یہودین اور نصرانین، یہودی بن کر مرا، نصرانی بن کر مرا۔ تو آج اللہ کے گھر کی افتتاح ہے اور یہ گھر فرع ہے، اللہ کا گھر اصل ہے، اس گھر کا حق ادا کرنے کی بھی نیت کرو گے بھائی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے وہ گھر کا حق ادا کرو۔ اور آج دن بدن ہندوستان پر حالات آ رہے ہیں، اور ہندوستان پر جو حالات آ رہے ہیں یہ اصول سنو، یہ اصول جس وقت شریعت پر عمل کرنے کی سہولت ہونے کے باوجود کوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ جس وقت وہ عمل کرنا چاہے گا ایسے حالات اس پر لائیں گے، ایسے حالات اس پر لائیں گے وہ جی چاہنے کے باوجود عمل نہیں کر سکتا۔ جیسے اس وقت ایک مثال دے رہا ہوں، داڑھی رکھنے کی پورے ہندوستان میں پورے مسلمانوں کی اجازت ہے نہیں ہے؟
ارے بولو بھی ہے نہیں ہے؟ ارے بھائی سب کو اس بات کی اجازت ہے کہ سب داڑھی رکھ سکتے ہیں، داڑھی پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر ہم داڑھی کی اجازت ہونے کے باوجود نہ رکھے، سنو بھائی غور سے سنو یہ بات، تو اس داڑھی پر ایسی پابندیاں آتی رہیں گی، پابندیاں لگائی جاتی رہیں گی، اصول و ضوابط ایسے سخت آ جائیں گے، ہم رکھنا چاہیں تب بھی رکھ نہیں سکیں گے۔ جیسے مصر میں آج بھی داڑھی رکھنا چاہو داڑھی تم نہیں رکھ سکتے، اصول و ضوابط ایسے قوانین سخت سے سخت ہو گئے، آپ رکھنا چاہو تب بھی نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے اس موقع کی ناقدری کی جیسے ہم لوگ ناقدری کر رہے ہیں۔ ہم کسی سے پوچھے بھائی تو کیوں نہیں داڑھی رکھ رہا؟ تو کیا آفیسر ہے؟ پولیس مین ہے؟ تو کیوں داڑھی نہیں رکھ رہا؟ کیا کر رہا ہے؟ نہیں میں آ کر کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں۔ کھیتی باڑی کے کام میں کوئی بھی اصول لگایا داڑھی نہیں رکھنا؟ تو دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، تجھے کس نے بتایا داڑھی نہیں رکھنا؟ تو تیرے مرضی کا مالک، تیرا وہ بزنس ہے، تجھے کس نے کہا داڑھی نہیں رکھنا؟ ارے بھائی تو داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا؟ پتہ یہ چلا تجھ پر کسی نے پابندی نہیں لگائی، تیرے نفس نے تجھے داڑھی رکھنے نہیں دیا۔ تجھے اللہ کے رسول کے چہرے کے مقابلے میں دوسروں کا چہرہ پسند ہے، اس لیے تو نے داڑھی نہیں رکھی۔ میرے بھائیوں، مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ارے مرنے سے پہلے اللہ کے رسول کا چہرہ اپنا بنا لو، ورنہ قبر میں سرکار تمہیں چہرہ نہیں بتائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سنو، 3 سوالات ہیں، علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ 3 سوالات ہیں، من ربک، ما دینک، ماذا تقول۔ بھئی سونے والوں کو اٹھاؤ، تمام سونے والوں کو اٹھاؤ۔ نماز میں سوئے تو نماز ہوتی کیا بھائی؟ بیان میں بھی نہیں سننا۔ کیا تم لوگوں کو لوری سنانے آیا؟ کیوں بھائی لوری سنانے کے لیے آیا؟ سو جا میرے لال سو جا، جگانے آیا سلانے آیا؟ اور جو سو رہا ہے وہ کیسے جاگے گا بتاؤ؟ جاگے رہیں گے انشاءاللہ بھائی۔ مین بات سنو، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ سنو۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر قبر میں 3 سوالات میں تیسرا سوال من ربک، ہمیشہ لوگ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، آدھی نہیں کرتے۔ من ربک، ما دینک، تیسرا تمام پردے روزے اقدس تک کے ہٹا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دکھا کر یہ پوچھا جائے گا، ماذا تقول بهذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک روایت نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں، وہ روایت یہ ہے کہ یمن سے قاصد آیا، حضرت کو آ کر سلام کیا، حضرت نے دائیں طرف آیا تو بائیں طرف منہ موڑ لیے، بائیں طرف آیا تو دائیں طرف منہ موڑ لیے۔ صحابی نے آ کر عرض کیا، حضور یمن سے قاصد آئے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، جس کا چہرہ نبی انبیاء کے چہرے کے خلاف ہے میں اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیا ہے آپ سن لیجئے اور روانہ کر دیجئے، میں ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ شیخ لکھتے ہیں، اگر کوئی قبر میں اس حال میں اس کو رکھا جائے کہ اس کا چہرہ یہودیوں کی طرح، اس کا چہرہ نصارہ کی طرح، اس کا چہرہ مجوسیوں کی طرح، نبی کی طرح اس کا چہرہ نہ ہو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا تمام پردے ہٹا کر حضور علیہ السلام کو دکھا کر پوچھا جائے، ماذا تقول بهذا الرجل، حیات طیبہ میں اللہ کے رسول نے بے ریش والے کو اپنا چہرہ نہیں بتایا، نہ ہی اس کا چہرہ دیکھا، اور سرکار پردہ فرما گئے، لیکن قبر میں آپ باحیات ہیں۔
ہم سب کا عقیدہ ہے حیات النبی کا، ہم سب کا عقیدہ ہے حیات النبی کا، آپ با حیات ہیں، اسی لیے ہر پیر و جمعرات آپ کے سامنے کارگزاری سنائی جاتی ہے، اور جب بھی من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک مرتبہ ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، درود کا تحفہ لے جا کر سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو فلاں ابن فلاں نے درود کا نذرانہ پیش کیا ہے، سرکار قبول فرماتے ہیں۔ اور حضور کو جب وہ دیکھے گا چہرہ حضور پھیر لیں گے، ایسے منحوس انسان کو میں کیا چہرہ بتاؤں۔ اور جانتے ہو مسجد کو دیکھنے کے بعد کیا پڑھنے کو کہا علماء نے؟ کیا پڑھنے کہا بھائی؟ کیوں؟ مسجد کو درود کو کیا تعلق؟ مسجد کو درود کو کیا تعلق؟ علماء کہتے ہیں درود پڑھنے کو اس لیے کہا، یہ کہتے ہوئے شہادت ہم دیتے ہیں حضور آپ کی اس محنت کو اللہ نے یہاں تک بھی پہنچا دیا جو آپ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا، حضور نے فرمایا تھا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب۔ درود پڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں حضور آپ کی محنت یہاں بھی پہنچ گئی، حضور آپ کی محنت وہاں بھی پہنچ گئی، حضور آپ کی محنت وہاں بھی پہنچ گئی، حضور آپ کی محنت یہاں بھی پہنچ گئی۔ یہ درود اس بات کی دلالت ہے حضرت نبی علیہ السلام کا دین یہاں بھی پہنچ گیا، یہاں بھی پہنچ گیا، یہاں بھی پہنچ گیا، یہاں بھی پہنچ گیا۔ اور مساجد یہ دین کے مراکز ہیں، اور تسلی ہوتی ہے چلو بھائی مسجد کی برکت سے ان سب کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اس لیے آج مسجد کی افتتاح میں سب سے کہتا ہوں مرنے سے پہلے حضور کی طرح چہرہ بنا کر مریں گے انشاءاللہ۔ اور کب موت آئے گی بولو بھائی؟ سب بول رہا حضرت انشاءاللہ 2025 تک میری ہے، دسمبر سے داڑھی چھوڑ رہا ہوں، ڈیٹ لکھا دیجئے اپنے اپنے علماء کے پاس، کہہ کر چھوڑیے۔ ایک غیر پوچھ رہا ہے سکہ جس وقت لے جا کر علماء نے گفتگو کی، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، غیر پوچھ رہا ہے سکوں کے بارے میں، جس وقت جا کر کہا گیا ارے تم نے سکھوں کو جبے کی اجازت دی، پگڑی کی اجازت دی، داڑھی کی اجازت دی، مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا سکھ سب اپنے اصول کے پابند ہیں، ان کی پابندیوں نے ہمیں پابند بننے پر مجبور کر دیا، ان کی پابندی نے ہمیں پابند بننے پر مجبور کر دیا، اور تم لوگوں میں کتنے پابند ہیں؟ ذرا فیصد بتاؤ کتنے پابند ہیں؟ تو بول رہے نا کیا بھی اجازت ہونا تم نا، داڑھی کی اجازت ہونا، ٹھیک ہے کتنے لوگ داڑھی والے ہیں مسلمانوں میں بتاؤ؟ منڈن 90% تو منڈن ہے، 10% عزت نہیں جانا اس لیے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں 10%، حقیقت میں دیکھا جائے 95% سنت کے خلاف چہرہ ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کے علماء بولنے کے لیے جھجک رہے ہوں گے، ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے بھائی، اللہ کو میں جواب دینا ہے، اللہ کو میں جواب دینا ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو لے کر اکابر علماء مدینہ منورہ اکثر اس وقت آپ دیکھیں پورے اکابر مدینہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، 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 ایک بڑا ہجوم ہے مدینہ منورہ میں۔ جس وقت قحط سالی ہوئی مدینے میں، توجہ سے سنو، تو قحط سالی کے وقت میں سب لوگ آسمان کی اس تپی سورج کی اس گرمی میں ننگے پیر ننگے بدن پرانے کپڑے مویشیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ میدان پہنچ کر صلاۃ الاستسقاء کے بعد روتے 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 1 بار 2 بار 3 بار ہو گیا، بارش نہیں اتری۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں سب لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے حضرت عائشہ سے کیا مسئلے کا حل؟ فرمایا ہم میں سے کسی کو اللہ سننے کو تیار نہیں، اللہ سنے گا تو اپنے حبیب کی سنے گا، یہ ہے اشارہ۔
کیا کریں؟ کہا روزے اقدس پر سے چھت ہٹا دو. گرمی، سورج کی تپش، سورج کی گرمی، سوزش، یہ پڑے روزے اقدس پر اور اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ رحم کر دے گا. چنانچہ اوپر کی چھت ہٹائی گئی، روزے اقدس پر دھوپ پڑنے لگی. بس دھوپ پڑنا ہی تھا، تھوڑی دیر میں اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش اترنے لگی. تو حضرت عائشہ نے اپنے اس عمل سے امت کو یہ تعلیم دے دی، تمہارے مسئلے کا حل حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے. اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگتے 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 جب مسئلے کا حل نہ ہو، سرکار کے روز اقدس پر شفاعت کی درخواست کرو. چنانچہ مسنون طریقہ لکھا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء. اللہ کے رسول پر سلام درود بھیجنے کے بعد حضور سے شفاعت کی امید رکھتے ہوئے یوں کہو، حضور ایک بڑا مجمع کا میں اس وقت نمائندہ بن کر آیا ہوا ہوں، حضور وہ سب کے سب آپ سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں. عربی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ عربی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کون کون مدینہ گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کون کون مدینہ جائیں گے؟ ایسا کہ تو آدھا رستے واپس آ جاتی ہیں گھر کو. پورے جنے جائیں گے مدینہ جانے سے پہلے مکہ ہے. من زار بیت اللہ ولم زارنی فقد جفانی. خالی مدینہ نہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ویا مدینہ مکہ، مکے سے کبھی مدینہ، کبھی مدینے سے کبھی مکہ، اور ڈائریکٹ مدینہ جا کر مکہ، ایسا بھی ہوتا ہے. ڈائریکٹ جدہ جا کر مکہ، مکے سے مدینہ، ایسا بھی ہوتا ہے. سفریں دو طرح کی بھی ہوتی ہیں. حضور نے علیہ السلام کا من زار بیت اللہ ولم زارنی فقد جفانی، بیت اللہ کو آئے مجھے دیکھنے نہ آئے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. تو ہم تو روزے اقدس پر بھی انشاءاللہ حاضری دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا روزے اقدس پر جو حاضری ہے وہ حاضری سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا توبہ کرو. قدموا بین نجواکم صدقہ. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے توبہ کرو، صدقہ دو. مفسرین کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی. علماء فرماتے یہ آیت منسوخ ہو گئی، آیت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے موجود ہے، آداب کے اعتبار سے موجود ہے، مستونات کے اعتبار سے موجود ہے. آیت منسوخ ہو گئی، حکم منسوخ ہو گیا. وہ کیسے؟ عشاق فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور کے روزے پر حاضری کے لیے جاؤ، قدموا بین نجواکم صدقہ. اب روزے اقدس پر پہنچ کر حضور سے ہم کلامی سے پہلے، سرگوشی سے پہلے، بات چیت سے پہلے، آپس میں مکالمے سے پہلے تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ قدموا بین نجواکم صدقہ. سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو قربان کر کے جایا کرو، اپنے نفس کو قربان کر کے جایا کرو. اے اللہ کے رسول، آج میں آپ کے سامنے میرا چہرہ لے کر آیا ہوا ہوں. یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو آپ پسند نہیں فرماتے. حضرت میں یہاں سے سفر باندھ کر نکل رہا ہوں، آپ کے روزے پر حاضری کے لیے نکل رہا ہوں. میں آج میرے نفس کو قربان دے رہا ہوں. آج کے بعد میرا لباس وہ لباس رہے گا جو آپ کا لباس تھا، میرا چہرہ وہ چہرہ رہے گا جو آپ کا چہرہ تھا، میرا رنگ و روپ آپ کے رنگ و روپ کی طرح، میرا ڈھنگ آپ کے ڈھنگ کی طرح، میرے چال و چلن آپ کے چال و چلن کی طرح. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا نمونہ بن کر میں آ رہا ہوں. سب سے پہلے تمام نفسانی خواہشات کو صدقہ کر دو اور پھر اس کے بعد آؤ.
حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اور خواب میں حضور کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بصوری، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ یہ فرمایا۔ علماء کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت شاہ وصی اللہ صاحب نے، حضرت کروڑوں لوگ آ کر آپ کو سلام کرتے ہیں، سب کا سلام کا جواب دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، جو میرے سامنے میرا بن کر آتا ہے، جو میرے سامنے میرا بن کر آتا ہے اس کا سلام میں قبول کرتا ہوں، جو میرے سامنے نفس کا بن کر آتا ہے اس کا سلام میں قبول نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ حضور کے بن کے جائیں گے بھائی؟ کس کے بن کے جانا؟ محمدی بن کر جانا، کہو انشاءاللہ۔ تو لوگ لکھتے نہیں لکھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ بن کر تو یہاں آ رہے ہیں، نماز پڑھو گے محمد رسول اللہ کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کیسے پڑھو گے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اذان میں دونوں کلمات کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ سوال پیدا ہوا، مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں، یہاں کلمے کا پہلا جز کافی تھا، دوسرے جز کی کیا ضرورت؟ محمد رسول اللہ کہہ کر کائنات کے لوگوں کو یہ بتا دیا گیا تم تیاری ایسی کرو جیسے محمد رسول اللہ نے تیاری کرنے کو کہا، تم لباس ایسے پہنو جیسے محمد رسول اللہ نے لباس پہننے کو کہا۔ قرآن نے جو کہا کہ قرآن نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد آیا کرو زینت اختیار کر کے آیا کرو، پاک کپڑوں کے ساتھ آیا کرو، صاف کپڑوں کے ساتھ آیا کرو، مزین کپڑوں کے ساتھ آیا کرو، اور ایسا کپڑا جو شان والا ہو، شوکت والا ہو، عزت والا ہو، احترام والا ہو، ایسے کپڑے کے ساتھ آیا کرو۔ جب تم آؤ گے تو آتے وقت تمہارے چال محمدی ہو، تمہارے ایک ایک ڈھنگ و روپ محمدی ہو، تمہارا آنا محمدی ہو، اور تمہارا داخل ہونے کا طریقہ محمدی ہو۔ محمد علیہ السلام نے جس طرح دوڑتے ہوئے آنا نہیں، فرمایا علیکم بالسکون والوقار، مسجد آؤ سکون کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ۔ نماز کھڑی ہو گئی، دوڑتے ہوئے آئے، داتان توڑ لیے۔ کیا جی قصہ منہ شہید ہوگا نا؟ نہیں حضرت، رکوع پکڑنے کے لیے آیا، میں رکوع میں گیا، آٹومیٹک سجدے میں چلا گیا، داتان ٹوٹ کو منہ میں سرخروئی حاصل کر لے کر پان کھائے گا، پان میں حضرت خون ہو کہیں کو بھائی ایسا دوڑتے آ رہے ہو مسجد کو، مسجد کے اندر وقار کے ساتھ آؤ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بھائی میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضور آئے رسالت کے لیے، وہ رسالت کے مطابق تم بھی آؤ۔ آتے وقت کیا کہیں؟ فرمایا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھ کر اندر آؤ، سیدھا پیر رکھ کر اندر آؤ۔ بایاں پیر غفلت میں حضرت سفیان کے پڑ گئے، یا ثور اے بیل، حضرت سفیان سوچے مجھے کون بیل بولنے والا؟ پھر بائیں پیر، یا ثور اے بیل، پھر سوچے کون بھی دیکھ بیل بول رہا، پھر یا ثور اے بیل، پھر حضرت سفیان سوچے اوہ کوئی جانوروں کی طرح میں حرکت کر رہا ہوں، کیا حرکت؟ کیا بھی نہیں، بایاں پیر اٹھا دیا، حالانکہ کون سا اٹھانا چاہیے؟ کتنے جنے بیل کے سکھ اندر آئے نہیں آئے، سیدھا اندر گھس گئے۔ اللہم افتح لی پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیشہ جب بھی مسجد آئیں اعتکاف کی نیت کریں، بولو بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، جتنی دیر بیٹھو گے اتنا اعتکاف کا ثواب۔
صرف اکیلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک لمحے کا بھی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، مرور پر بھی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ مرور، یہ دروازے سے اندر آئے، وہ دروازے سے باہر چلے گئے، آپ نے مرور کیا، اعتکاف کا ثواب مل گیا۔ تو ہم تو ثواب لوٹنا ہے۔ حضرت بلال سے پوچھا، بلال جی کیا بات ہے بلال، آج کل تم میرے سامنے چلنے لگے ہو؟ کاجی پڑ گئی کیا؟ فرمایا خواب میں دیکھا جنت میں میری اونٹنی کا نکیل پکڑ کر تم جا رہے ہو، وہ کون سا خصوصی عمل جو تم کر رہے ہو؟ کہا حضور جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں، بس اس کے علاوہ اور کوئی عمل میرا خاص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی وجہ ہے اللہ نے میری اونٹنی کے نکیل پکڑ کر تجھے آگے بڑھا دیا۔ اور ہم وضو کے ساتھ اندر آئیں گے بھائی، آتے ہی نماز تحیت المسجد، نماز کا وقت ہے، نماز کی اجازت ہے، فوراً نماز پڑھ لیا کرو۔ فجر کے بعد، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، 3 زوال میں، طلوع میں، غروب میں کوئی نماز نہیں، اس کے علاوہ بقیہ سب اوقات میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اندر آتے ہی وقت ہے، 2 رکعت پڑھ کر پہلے بیٹھو، وقت دیکھ لو، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے۔ بعض لوگ کرشف لالے کو غر غر بول کو کیا کرتے رہتی، ناک چھنکتے ہیں، سو گاؤں گلی کی پوری غلاظت مسجد میں آپ کو نکالتی ہیں، سو غر غر، ایسی حرکت مت کرو جس سے مصلیوں میں نفرت پیدا ہو۔ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ناک چڑھانے لگے۔ آپ نے کہا صحابہ کرام سے، بھائی اذا اتیتم الجمعۃ فلیغتسل، جمعے کو جب آیا کرو تو غسل کر لیا کرو، اگر غسل کا موقع نہیں ہے وضو کر لیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں اگر زیادہ پسینہ ہو گیا تو بہترین عطر پانی ہے، کرچیف ڈبا کر اپنے گردن پوچھ لو، اپنے بغل پوچھ لو، اپنے سینہ پوچھ لو، جہاں جہاں پسینے کی جگہ ہے وہ پوچھ لو، وہ پوچھ لے کر وضو کرو، تاکہ آپ آ کر نماز میں کھڑے ہوں تو کسی کو ڈسٹرب نہ ہو۔ ہم یہاں سفید لباس پہن لے کر نماز میں کھڑیں گے، بازو بالکل خوشبودار انسان آ کر کھڑا ہو جائے گا، اب اس کے ہاتھ گندے، پاؤں گندے، لباس گندے، اس کے اوپر آپ کو گھسلے کو۔ اب بھائی نماز میں اکرام، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے 6 نمبر نماز میں بھی 6 نمبر، اس میں چوتھا نمبر کیا ہے ہمارا؟ بولو، اکرام المسلمین۔ نماز کا اکرام المسلمین یہ ہے ہم سے کسی مصلی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ ایسے گندے بیڑی پی لے کر آ کر کھڑے ہو گئے، یہاں بیڑی سے وقاری آ رہی ہے، الٹی آ رہی ہے، اب یہ بیچارہ بے قرار بے چین ہو رہا ہے، ناک بار بار بند کر رہا، کیا رہے ہوگا سو حضرت کو؟ کیا بھی ہوا نہیں، یہ حضرت کو ہوا سو۔ یہاں بعض حضرت کو کیا بھی ہوا نہیں، حضرت اچھے اچھی، یہاں بعض ہوئی کہ حضرت ٹنڈی بیڑی حضرت آ گئے۔ اسی لیے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کو آنے سے حضور نے منع کیا۔ علماء کہتے ہیں وہ پیاز لہسن ہی نہیں، ہر وہ چیز جس سے گھن محسوس ہو، بدبو آئے، وہ تمام چیزیں استعمال کر کے مسجد میں آنا منع ہے۔ بیڑی پی کر آ رہے ہو، بیڑی نماز سے پہلے پینا کیا؟ نہیں بھائی، بیت الخلاء، مسجد کے بیت الخلاء کیا ملے بیڑی پینے؟ انہیں کٹا لے لو، اور کیا بولتا ہے سو؟ نہیں حضرت جب تک گھسیٹتے نہیں تب تک اترتا نہیں۔ تو اتارنے کی جگہ کیا مسجد کے بیت الخلاء؟ تمہارے گھر میں اتار لے، کتنا لوگ اتارنا ہے کی؟ یہاں کیا مطلب؟ مسجد اللہ کا گھر اور بیت الخلاء
یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں، مسجد کی امانت ہے، اور امانت پہ خیانت۔ علماء کہتے ہیں زیادہ پانی استعمال کرنا بھی منع ہے، بیت الخلاء کی دیواروں کو گندا کرنا بھی ناجائز ہے، اگر کوئی پان کھا کر گٹکا کھا کر تھوکے یہ بھی منع ہے، اگر کوئی بیڑی پی کر ڈالے یہ بھی منع ہے۔ اس نے مسجد کے مال میں غلط استعمال کیا۔ جو استعمال کرنا جو آزادی ہے وہ تمہیں اپنے اپنے گھر میں کر لو، مسجد میں نہیں۔ بعض لوگ خیر یہاں تو وہ نہیں ہے، یو پی میں ناپاک ہونا گھر میں، پاک ہونا مسجد کے حمام میں آپ کو، غلط۔ اس لیے علماء کہتے ہیں مسجد کا مال امانت داری سے ہم استعمال کریں۔ اور یہاں آ کر یہ جو میٹ ہے، یہ ہے کیا کہتے ہیں، قالین کا کو بعض لوگ انگلی چپکے رہتی نہیں، یوں کھدلے کو اسے باندرے کی انگلیاں بولتی، ہمیں کیا بولتی، بندر، باندرے کے ہاتھاں، باندرے کے انگلیاں یوں کر لے رہتی۔ اب یہاں تو ٹھیک حسینہ رہے تو ایک جنت ڈال کو اندر گھسا کے نکالتی، سو فرض وہ نکال کو اسے حسینہ اتنا پھاڑ کر یہ سب کام نہ کرے۔ اور یہاں آنے کے بعد ناک صاف کرنا، ناک میں انگلی ڈالنا اور ناک کی چیزیں اٹھا کو میٹ میں لگا ڈالنا، یہ سب غلیظ کاموں سے توبہ کریں گے۔ تمہارے ساتھ کرچی پھٹلی ہوگی، تمہارے کپڑے میں کیا پوچھنا پوچھتی ہو۔ مسجد کی چیزوں کو گندے مت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں آ کر قبلے کے جانب تھوکنا، خیر یہاں تو کوئی تھوکتا نہیں ہے، منع ہے، منع ہے، آپ نے آداب بتایا، اس لیے ان تمام آداب کا خیال۔ دوسری بات، مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے آداب میں موبائل بند کر دیں۔ اللہ سے جب ہم جڑنے کے لیے آئے ہیں، غیر اللہ سے ہم اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں۔ جب تک غیر اللہ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے، غور سے سنو، اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے۔ ارے بھائی سمجھ رہے نہیں؟ تو کرنا کیا، مسجد کے اندر آتے ہی فلائٹ موڈ۔ کون سا موڈ؟ بولو بھائی کون سا موڈ؟ یہ اب آپ کا معراج ہونے والا ہے، کہو انشاءاللہ کیا ہونے والا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ معراج کو تو کیا، فلائٹ موڈ، اب آپ اڑنے والے ہیں اللہ کے جانب۔ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے، فلائٹ موڈ میں ڈال دیجئے۔ اب ہم سب اللہ کے پاس اب جانے، تب جا کر آپ کے نماز میں ایسا دل لگے گا، ورنہ کیا ہوگا، تو یوں بعض لوگ اٹھ کو نماز میں ہوں، چمبو شکور، کئی کو بھی بے قراری، نماز کو آ رہی چھو 10 منٹ سکون سے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اندر آنے سے پہلے موبائل کو کس موڈ میں ڈال لینا، خالی وہاں فلائٹ موڈ میں نہیں، ہم بھی فلائٹ موڈ میں ڈال دیں۔ اور سب سے اہم، قبلے کی جانب جب بیٹھ گئے، انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز کا ثواب ہے۔ امام صاحب اپنے وقت پر آئیں گے اور آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں، اور نماز کے انتظار میں جب بیٹھیں تو اللہ سے یہ امید رکھیں نماز پڑھنے کا اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت دیر تک عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، کبھی کبھار اس وقت میں صحابہ آ کر کہتے تھے نام الصبیان نامت النساء، حضرت عمر نے آ کر کہا حضرت بچے سو گئے، عورتیں سو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ، اس وقت سرزمین میں تمہارے سوا کوئی بھی انتظار صلاۃ میں نہیں ہے، پوری سرزمین میں اکیلے تم نماز کے انتظار میں ہو۔ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جتنی باتیں کہی گئیں اتنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات سنو، مسجد اللہ کے یہاں آخری گواہ ہے۔
مسجد اللہ کے یہاں یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، اس دن اللہ رب العزت یہ زمین کو بلا کر شہادت گواہی طلب کرے گا، او مسجد جی یہ بندہ کیا آپ کے پاس آتا جاتا تھا؟ مسجد کہے گی ہاں اللہ یہ آتا جاتا تھا۔ اسی لیے بشر المشائین فی الظلل، حضور نے فرمایا اندھیریوں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ نور تام عطا فرمائے گا۔ رات کو اندھیرے میں مسجد کو آؤ، اندھیرے میں مسجد سے جاؤ، اور یہ مسجد گواہی دے گی۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں مسجد میں فرض جہاں پڑھتے ہو، مسجد میں سنتیں الگ الگ جگہ پر، اور یہ بھی بات سن لو سنت ہے اور حضور کا حکم ہے جعل المساجد للفرائض، یہ تو عنوان ہمارے یہاں ہمیشہ تشنا رہ جاتا ہے۔ مسجدیں بنائی گئی فرض نمازوں کے لیے۔ علماء لکھتے ہیں خود حضور کی عادت تھی، حضور تمام سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، تمام سنتیں، نماز سے پہلے کی سنت بھی گھر میں، نماز کے بعد کی سنت بھی گھر میں، اور آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تمہارے گھروں کو تم لوگ قبر مت بناؤ۔ قبرستان میں نمازیں نہیں ہوتی، قبر میں نماز نہیں ہوتی، وہ گھر قبر کے مانند ہے جس گھر میں نماز نہ ہو، وہ گھر قبر کے مانند ہے جس گھر میں سلام نہ ہو، اس گھر قبر کے مانند ہے جس گھر میں اکرام نہ ہو، وہ گھر قبر کے مانند ہے جس گھر میں ذکر و تلاوت نہ ہو، وہ گھر قبر کے مانند ہے جس گھر میں خدمت نہ ہو، وہ گھر قبر کے مانند ہے جس گھر میں خیر خیریت نہ ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، قبرستان تمہارے گھر کو مت بنایا کرو، مسجد میں آؤ، فرض پڑھو، فرض کے بعد جا کر گھر میں سنت ادا کرو، تاکہ بچوں میں بھی نماز کی عادت پڑے۔ اور فرمایا جو بندہ فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کر مسجد کو آتا ہے، اس کے گھر میں 3 چیزیں اللہ نصیب کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم کر دیں گے۔ پڑھو گے بھی انشاءاللہ؟ بولنے کو تو بہت ہے، ایک دن بھی رکھو تب بھی مسجد کے آداب کم۔ نمبر یہ جھگڑا ختم، جا کر ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت جی ذرا کیا طبی، ذرا کیا طبی، لوگ آج کل عاملوں کے چکر کاٹنے والے بن گئے۔ زور سے چھینک آئے تو عامل صاحب جی ذرا چھینک آئے نا، کیا قصہ دیکھو، انہوں فوراً نہیں تمہارے اوپر حملہ ہو رہا، زور سے ہوا خارج، عامل صاحب جی بمباری ہو گئی، کیا ہوا دیکھو، نہیں بھئی زبردست حملہ ہو رہا، کیا کرنے کے کام کرو، نہیں کرنے کے۔ اللہ کے رسول نے جو دعائیں سکھائی ہیں مسنون دعائیں، اس کا اہتمام کر لو، تمام خبث والخبائث کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جھگڑا ختم، دروازہ رات کو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو گے، دسترخوان پر کھانا بسم اللہ بول کر کھاؤ گے۔ شیاطین جو عامرین کہلائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لا مبیت لکم اليوم لا طعام لکم اليوم، یہاں تمہارا کھانا نہیں ہے، یہاں تمہارا گزران نہیں ہے، یہاں سے نکلو۔ تمام شیاطین کو لے کر نکل جاتے ہیں، صرف دسترخوان پر بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے، دروازہ گھر کا بسم اللہ پڑھ کر بند کرنے سے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو پہلا سنت پڑھنے کا فائدہ کیا؟ گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا، اور میاں بیوی کا جھگڑا وہ عنوان ایک عجیب عنوان ہے، بڑا دلچسپ عنوان۔ بیگم کے پاس کیسے ماہی تمہارے شوہر بول کو پوچھے تو بیگم جواب، کئی کو حضرت اتنے اچھے وقت میں ان کا نام لیے تمہیں موڈ خراب کرنے کے واسطے۔ دوسری بات کیا کہتی ہیں انہوں؟ اعوذ باللہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ بولو بھائی، بولو زور سے بولو، اعوذ باللہ۔ وہ جگہ پر ان کا نام لے سکتی، اتنی بڑی ہستی انہوں۔ بعض لوگ کیسے ماہی، استغفر اللہ، اللہ جن جن چیزوں سے مغفرت طلب کرنے کو کہا، انہوں سب سے بڑا گناہ میری زندگی کا یہ سے منحوس انسان سے شادی کری سو۔ کیسے ماہی، لا حول ولا
حضرت بعض خواتین ہی انشاءاللہ بولو اللہ تعالی ہماری بیویوں کو ایسا بنا دے. ہمیں بھی بنیں گے بھائی انشاءاللہ میں دمش رہنا بھائی. پورے بھوکے آدمی دکھتے ہیں نا. کیا کہا کیسے ہیں آپ کے شوہر؟ تو الحمدللہ. ایسے بولنے والے بنیں گے کیا ابھی انشاءاللہ؟ کون کون بنیں گے؟ تو اب تک بنے نہیں کرو بن جائیں گے. اللہ بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ بنا دے گا. ٹھیک ہے. کیا بولنا بولو. کیا بولنا؟ کیسے ماہی تمہارے شوہر؟ ماں کیسے ماہی تمہارے شوہر؟ کیا بولنا انہوں؟ الحمدللہ. اس سے بڑھ کر کیسے ماہی تمہارے شوہر؟ ماشاءاللہ. ویسے تو انشاءاللہ بنیں گے سب. کیسے ہی اس سے آگے بڑھ کر سبحان اللہ میرا شوہر انتہائی دودھ سے دھلا ہوا. یہ اس وقت بیویاں کہیں گے جب ہمارا رویہ اچھا رہے گا. مسجد کو آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. پوری ریپیئر اللہ کرا دے گا. دوسرا فائدہ مسجد کو جو سنت گھر میں پڑھتا ہے اللہ رزق میں برکت دے گا. تیسرا فائدہ جو مسجد میں جو گھر میں سنت پڑھتا ہے اللہ اسے دین پر استقامت دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعد من قعد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ممسك السماوات والأرض. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما. خیر کا معاملہ فرما. خیر کا معاملہ فرما. یا اللہ تیرے اس عظیم گھر کی افتتاح میں ہم سب حاضر ہیں. یا اللہ آج تو ہمارا میزبان ہے ہم تیرے مہمان ہیں. تو ہمارا میزبان ہے ہم تیرے مہمان ہیں. یا اللہ تیرے گھر کی یہ افتتاح ہے. تیرے گھر کی یہ افتتاح ہے. تیرے گھر کی یہ افتتاح ہے. یا اللہ اس گھر کی افتتاح ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے. اس گھر کی افتتاح ہے جو ہمارے لیے شہادت ہے. اس گھر کی افتتاح ہے جو پورے علاقے کے لیے رحمت ہے. اس گھر کی افتتاح ہے جو دین کے لیے حفاظت ہے. اس گھر کی افتتاح ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس گھر کی افتتاح ہے جو تمام لوگوں کے لیے برکت ہی برکت ہے. اے اللہ اس گھر کی افتتاح میں ہم شامل ہوئے ہیں. یا اللہ ہماری اس شرکت کو قبول فرما. ہمارے بدلنے کے فیصلے فرما. مسجد کی دعا لینے والا بن جا. یا اللہ مسجد کی دعا لینے والا بنا دے. مسجد کی دعا لینے والا بنا دے. یا اللہ مسجد اس کو دعا دیتی ہے جو پانچوں وقت کی نماز میں حاضری دیتا ہے. مسجد اس کو دعا دیتی ہے جو مسجد کا ادب کرتا ہے. مسجد اس کو دعا دیتی ہے جو مسجد کو آباد کرتا ہے. مسجد اس کو دعا دیتی ہے جو مسجد میں شب و روز رہتا ہے. جو مسجد اس کو دعا دیتی ہے جو مسجد میں آنا جانا رکھتا ہے. ایسے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. ایسے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. ایسے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ مسجد والا بنا دے. مسجد والا بنا دے. تیرے حبیب نے فرمایا جس کسی کو مسجد میں آنا جانا دیکھو تو تیرے ایمان والے ہونے کی گواہی دو. یا اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے. کامل بنا دے. تیرا گھر ومن دخلہ کان آمنا. جو یہاں آ جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. یا اللہ ہمیں امن والے گھر میں ہمیشہ زندگی گزارنے
کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں خوب اعتکاف والا عمل ہو، ایسے فیصلے فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو، ایسے فیصلے فرما۔ سیکھنا سکھانا ہو، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ نصیحت ارشاد ہو، ایسے فیصلے فرما۔ درس و تدریس ہو، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کا درس ہو، حدیث پاک کا درس ہو، ایسے بے اللہ پاک مسجدوں میں سے شامل فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو مسجد نبوی کے سانچے میں ڈھال دے، مسجد نبوی کے سانچے میں ڈھال دے، جس طرح تو نے مسجد نبوی سے یا اللہ امت کو ایسے رہبر عطا فرمائے جو مہاجرین کی شکل میں، انصار کی شکل میں، صدیق کی شکل میں، فاروق کی شکل میں، عثمان غنی کی شکل میں، علی مرتضیٰ کی شکل میں، ابو ہریرہ کی شکل میں، ابو درداء کی شکل میں، ابو ذر کی شکل میں، یا اللہ یاسر و عمار کی شکل میں، جیسے تو نے عطا فرمایا ویسے اس مسجد سے ایسے ایسے نمائندے پیدا ہو، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس مسجد سے یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے پورے عالم کے لیے جماعتیں نکلے، ایسے فیصلے فرما۔ پورے عالم کے لیے جماعتیں نکلے، ایسے فیصلے فرما۔ اس مسجد کے اطراف والوں کا رشتہ مسجد کے ساتھ جوڑ دے۔ مسجد یا اللہ تیرا گھر ہے، یہاں تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا جائے گا۔ یا اللہ تجھ سے لینے والا بنا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے۔ جن ساتھیوں نے مسجد کی تعمیر فرمائی اپنے شان ان کو بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ قولاً فعلاً عملاً مالاً جو بھی یا اللہ اس مسجد کا تعاون فرمایا ہے خوب اپنے شان برکت عطا فرما۔ یا اللہ کتنے تیرے بندے ایسے ہیں مسجد کی تعمیر کے بعد اپنا نام بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یا اللہ تمام مصلیوں کے ساتھ وہ بھی آئے، بیٹھے، تھوڑا جو عام مٹھائی، عام اللہ شیرینی جو تقسیم کی جاتی تھی اسی میں سے ایک پیکٹ لے کر خود بھی عوام کے ساتھ نکل گئے۔ یا اللہ ایسے بھی تیرے نیک برگزیدہ بندے مسجد کی تعمیر کرنے والے موجود ہیں۔ اے اللہ تو ان کو جانتا ہے، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اصل یہی ہے تو ہمیں جاننے والا بن جائے، لوگ ہماری جانے یا نہ جانے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پروردگار تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہم سب کو تیرا بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مخلوق کا، لوگوں کا بن کر جینے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے راضی کرنے والا بنا، تجھے راضی کرنے والا بنا، تجھے راضی کرنے والا بنا۔ ہمارے اندر سے ریا کو، سمعہ کو، یا اللہ ہر طرح کے وہ برائیاں جس سے تو ناراض ہوتا ہے ان سب کا خاتمہ فرما اللہ، ان سب کا خاتمہ فرما اللہ۔ یا اللہ یہ بڑا مجمع تیرے مہمان بن کر آیا ہوا ہے، مہمان سے میزبان پوچھتا ہے بتائیے کیا پیئیں گے، بتائیے کیا کھائیں گے، کب کھائیں گے۔ یا اللہ آج ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں، دے دے میرے اللہ، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، دے دے میرے اللہ، ہمارے زندگی کی تبدیلی مانگ رہے ہیں، دے دے میرے اللہ۔ یا اللہ ہندوستان کے حال پر رحم فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ بزرگوں نے جو دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نیچ ہو چکے ہیں، ہیچ ہو چکے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یا اللہ ہم بڑے ذلیل ہو چکے ہیں میرا اللہ، یہ سب کے سب ہمارے اعمال کی نحوست ہے، اس نحوست کا خاتمہ فرما۔ ہمیں سدھار دے، ہمیں سدھار دے، ہمیں سدھار دے، ہمیں بنا دے۔ یا اللہ بڑے بگڑے ہوئے ہیں اللہ بنا دے، بگڑے ہوئے اللہ بنا دے، بگڑے ہوئے اللہ بنا دے۔ ہمارے بگاڑ نے ہماری تجارت کو بگاڑ دیا، ہمارے معاش کو بگاڑ دیا، ہمارے عورتوں کو بگاڑ دیا، ہمارے بچوں کو بگاڑ دیا، ہمارے بچوں کی تعلیم کو بگاڑ دیا، ہمارے اخلاق کو بگاڑ دیا۔ یا اللہ یہ تمام بگاڑ کا خاتمہ فرما کر ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرما۔ جتنے یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، جنہوں نے دعا کی درخواست کی لکھی ہے متوقع ہیں سب کے جائز مرادیں پورا فرما۔ یا اللہ بہت سارے مقروض ہیں، قرض کے ادائیگی شکل صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ بہت سارے محتاج ہیں، ان کے محتاجی کو دور فرما۔ بے یارو مددگار، بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزی کا انتظام فرما۔ یا اللہ بے اولاد ہیں، ان کا اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد والے ہیں ان کا اولاد کو نیک بنا دے، جو غیر شادی شدہ ہیں یا اللہ نیک صالح جوڑے بنا دے۔ یا اللہ جو شادی شدہ ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے یہاں حالات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے حال کو تو اچھی طرح جانتا ہے، ان کو حل فرما،
ان کو حل فرما، ان کو حل فرما، ان کو حل فرما۔ تجھے اس تیرے گھر کا واسطہ دیتے ہیں، اس گھر کی برکت سے حل فرما دے، اس تیرے تمام گھروں کی برکت سے حل فرما دے، تیری رحمت کی برکت سے حل فرما دے، تیرے رحمان ہونے کی برکت سے حل فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں ساری امت کو نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہمیں ساری امت کو سے پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔ میں جو 15 کو جو ہے نا جماعت ہوگی فوراً ادا ہوں گے، جو حضرات